السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ خوش آمدید آپ سب کا۔ آج ہم بات کریں گے شدائی ایپیسوڈ 26 کے پرومو کی، جس نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں محبت، نفرت، انتقام اور غلط فہمیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس پرومو میں ہر مکالمہ آنے والی قسط کے بڑے رازوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آئیے ایک ایسے سین کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پرومو کا آغاز علی اور دادی کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہوتا ہے۔ علی انتہائی پریشان انداز میں دادی سے کہتا ہے کہ مرال وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے تھے، وہ ایلیا کا دوسرا روپ لے کر آئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کا قاتل سمجھتی ہے۔ یہ ڈائلاگ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مرال کے دل میں برسوں سے نفرت جمع ہوتی رہی ہے۔ وہ اب ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ دادی کا حیران ہو کر پوچھنا کیا واقعی وہ ایسا سوچتی ہے، ظاہر کرتا ہے کہ شاید دادی کو ابھی تک اپنی غلطیوں کی سنگینی کا مکمل احساس نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرال واقعی غلط فہمی کا شکار ہے، یا اس کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر وہ علی اور دادی کو قصوروار سمجھ رہی ہے۔ اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو آنے والی قسط میں وہ یقیناً سب کو سامنے لے آئیں گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی کردار اب بھی سچ چھپا رہا ہے۔ اس کے بعد پرومو کا سب سے طاقتور سین سامنے آتا ہے، جہاں دادی مرال سے کہتی ہیں کہ اتنے بڑے بدلے کے لیے تمہارے کندھے بہت زیادہ کمزور ہیں، یہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ الفاظ دراصل مرال کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش ہیں، لیکن مرال کا جواب پورے پرومو کی جان ہے۔ وہ کہتی ہے میرا انتقام اتنا سچا ہے کہ مجھے کسی کے جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مکالمہ واضح کرتا ہے کہ مرال اب کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنی جنگ خود لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا مدد قبول کرنے کے موڈ میں نہیں۔ جب دادی اس سے پوچھتی ہیں کہ تم چاہتی کیا ہو، تو مرال کا جواب انتہائی سخت ہے، میں آپ کی ذلت اور رسوائی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ صرف غصہ نہیں بلکہ برسوں کے درد، محرومی اور انتقام کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرال صرف انصاف نہیں چاہتی بلکہ وہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ مجرم سمجھتی ہے وہ اسی تکلیف سے گزریں جس سے وہ خود گزری ہے۔ پرومو کا تیسرا اور سب سے جذباتی حصہ علی اور مرال کے درمیان ہے۔ علی کہتا ہے کہ کاش تمہارے دل میں میری محبت کا دیا جلتا۔ اس ایک جملے سے محسوس ہوتا ہے کہ علی آج بھی مرال سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن مرال کا جواب اس محبت کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے کبھی وہ دیا جلتا ہو، لیکن تمہارے جھوٹوں کے طوفان نے نہ صرف اسے بجھا دیا ہے بلکہ بہا کے لے گیا ہے۔ اب نہ کوئی دیا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا حق۔ یہ ڈائلاگ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرال کا اعتماد مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ محبت اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک اعتماد قائم رہے، اور یہاں اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ پرومو کے آخری سین میں علی خان کی بے بسی صاف نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ پارے کی طرح بکھر گیا ہے، جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، جس کے بغیر میری سانسیں نہیں چلتی، اس کو میری محبت پر یقین نہیں، شاید یہی میرا مقدر ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ علی پہلی مرتبہ اپنی بے بسی تسلیم کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف پچھتاوا کافی ہوتا ہے؟ کیا مرال کو منانے کے لیے اسے سچ ثابت کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں شدائی ایپیسوڈ 26 کے پرومو میں 3 بڑے واقعات ہو سکتے ہیں۔ پہلا، مرال اپنے انتقام کے اگلے مرحلے کا آغاز کرے گی اور دادی کی عزت اور مقام کو چیلنج کرے گی۔ دوسرا، علی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھائے گا، کیونکہ صرف محبت کا اظہار اب کافی نہیں رہا۔ تیسرا، ممکن ہے کہ کسی تیسرے کردار کی حقیقت سامنے آئے گی جس نے ماضی میں ہونے والے واقعات کو غلط رخ دیا اور مرال کو یہ یقین دلایا کہ علی اور دادی ہی اصل مجرم ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ڈرامے کی پوری کہانی ایک نئے موڑ پر چلی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مرال کا انتقام کامیاب ہوگا، یا سچ سامنے آنے کے بعد اس کے فیصلے بدل جائیں گے۔ کیا علی اپنی محبت واپس حاصل کر پائے گا، یا دونوں کے درمیان فاصلے ہمیشہ کے لیے بڑھ جائیں گے؟ دوستو، یہ صرف پرومو کی بنیاد پر رکھا گیا تجزیہ اور پیش گوئی ہے۔ اصل کہانی نشر ہونے والی قسط میں بھی واضح ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کے خیال میں ایپیسوڈ 26 میں کیا ہونے والا ہے، اور ایسے ہی تفصیلی ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔